ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ دے دے جب مہلت مل گئی تو کیا کہنے لگا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں پروردگار تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور انہیں گمراہ کروں گا اجمعین، سب کے سب کو، الا عبادک منہم المخلصین۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جہاں میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں گا تیری صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر، یہ پر جو ہے نا، اس پر کو اپنے ذہن میں رکھنا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ساری نسل آدم کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور تو انہیں اپنا بیشتر شاکر نہیں پائے گا، شکر کرنے والے بندے نہیں پائے گا، اتنا گمراہ کروں گا ان لوگوں کو۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ وہ باریک مرحلہ فکر ہے جہاں میں تم کو لے آیا۔ صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا، یہی ہے نا ابلیس کا دعویٰ، یہی ہے، صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ بھائی بہت توجہ، بہت توجہ۔ اچھا بھائی، ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی تم نے کوشش کی کہ قرآن مجید سے پوچھو گے کون صراط مستقیم پر ہے؟ آپ صراط مستقیم پر ہیں؟ بھائی ایک آیت سنو قرآن کی، بلکہ دو آیتیں سنو، ایک سارے انبیاء کے لیے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے۔ سارے انبیاء کے لیے کہنے لگا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے نبیوں کو منتخب کیا اور ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ میں نے ہدایت کی، کس کی؟ نبیوں کی، نبیوں کی ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی طرف۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام کی آیت سنتے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیٹس تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر، پیغمبر اکرم کو ہٹا کے باقی جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں دنیا میں، ان سب سے افضل ہے حضرت ابراہیم۔ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ کہنے لگا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم نے جب بندگی دکھلائی تو ہم نے اس کا اجتباع کیا، منتخب کیا، اور اس کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ کوئی نہیں ہے صراط مستقیم پر، کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تک کی تو فہرست میں نے گنا دی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب ہے کون صراط مستقیم پر؟ اب آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پیغمبر قرآن کی قسم کہ سارے رسولوں میں فقط تم صراط مستقیم پر ہو، سارے پیغمبروں میں فقط تم ہو اکیلے صراط مستقیم پر۔ تو اب کون رہ گیا صراط مستقیم پر؟ اکیلے رسول اللہ۔ میں تلاش کر رہا تھا قرآن پڑھتے ہوئے تو مجھے ایک اور ملا۔ اب وہ روایت سن لو، پھر آیت بھی پڑھ دوں گا۔ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، لیکن قرآن کی ایک دوسری آیت میں ایک اور شخص کو صراط مستقیم پر کہا گیا، وہ کون ہے؟ کہ کوئی اور ہے اور وہ ایک ہی ہے،
اور وہ رسول اللہ کے علاوہ صراط مستقیم پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کون ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. اب میں آیت کی طرف جا رہا ہوں اور پھر جواب سناؤں گا پیغمبر اکرم کا. ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ تمہارے سامنے دو مردوں کی مثال بیان کرتا ہے. احدہما ابکم، پہلا جو ہے وہ گونگا ہے. لا یقدر علی شیء، کسی بات پہ قادر نہیں ہے. وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے آقا اور مولا کے لیے بوجھ ہے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا، چاہے سورہ برات ہی کیوں نہ ہو. یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا. ہل یستوی ہوا، کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہر یستوی ہوا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. ایک اور ہے جو عدل پہ قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے. تو اب دو ہیں صراط مستقیم پر، ایک رسول اللہ اور ایک کو تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کون. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہیں صراط مستقیم پر، سمجھ میں آ گیا، سورہ یاسین میں لکھا ہے. یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا اور علی باہر نکلے. اب دیکھیے کوئی صاحب اگر آ رہے ہو، ایک صاحب باہر جا رہے ہیں یا باہر سے اندر آ رہے ہیں، مجھے نظر آئے، میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ سے باتیں کرنے لگا. یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی آئے یا جائے، یہ سامنے آ جائے تو توجہ ہوتی ہے کہ کون آیا کون گیا، ہے نا. تو جیسے ہی علی نکلے، ابن مسعود نے دیکھا علی کی طرف، دیکھ لیا نا، اور پھر مڑے عبداللہ ابن مسعود رسول کی طرف کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر آئے. مسکرا کے فرمانے لگے دیکھ بھی رہے ہو اور پھول بھی رہے